کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ یہ سورہ قاف، سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک۔ تو جو پیچھے گفتگو آئی تھی اور سورت کی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی، کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت تعجب، دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تم کہیں بھی ہوگے، جس نقشے میں بھی موجود ہوگے، تمہارے ذرات پوری دنیا میں کہیں بھی بکھر گئے ہوں گے، اینٹ اور پتھر نہ جنے گھروں میں کل لگ گئے ہوں گے، وہ اللہ ہر جگہ سے تمہیں سمیٹ لے گا، ایسا قادر ہے وہ۔ ظاہر سی بات ہے، نہ جنے کتنے انسانوں کے اجزاء سب دیواروں میں لگے ہوئے ہیں بھائی، اللہ ہر جگہ سے سمیٹ لے گا اس مٹی کو، ایسا قادر مطلق ہے وہ، اتنا زبردست قادر ہے، اور اسی قدرت ہی کو دکھانے کے لیے تو یہ سارا منظر ہے۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت دیکھ لو، ہر چیز تعجب خیز ہے، ہر چیز، لیکن غور کرے تو ہر چیز تعجب خیز ہے۔ ایک دانے کا نکلنا بھی تعجب خیز، کوئی نکال نہیں سکتا، معجزہ ہے، معجزہ ہمارے سب عاجز ہے، کوئی نہیں کر سکتا بھائی، جو کوئی نہ کر سکے وہی تو معجزہ ہے، اور جو اللہ ہی کرتا ہے وہ سب کو عاجز کیے ہوئے۔ اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، سب عاجز ہے، یہ معجزہ ہے۔ ایک دانے کو نہیں نکال سکتا، ہری کوپل دانے میں سے نہیں نکال سکتا، تو یہ معجزہ ہے، سب عاجز ہیں اسے۔ ایک گٹھلی سے تناور درخت اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا تو یہ معجزہ ہے اور سب عاجز ہیں اسے، بغیر
ستون کے کوئی چھت نہیں کھڑی کر سکتا، تو یہ معجزہ ہے، ہر چیز معجزہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا، جب مرا جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہمارے اعضاء پوری دنیا میں بکھر جائیں گے، نہ جانے کن کن صورتوں میں ہم ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ بہت دور کی بات محمد کرتے ہیں، نزدیک کی بات نہیں کرتے، قریب کی بات، ترقی کی بات۔ مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں، اب نہ جانے کہاں کی باتیں یہ کر رہے ہیں، بابا آدم کے زمانے کی، اور دنیا یہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہی کہتے ہیں مسلمان بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جو انبیاء کرام حق بیان کر رہے ہیں اور جو کتاب میں اس وقت حق موجود ہے قرآن میں، وہ سب سکرات موت کے وقت سامنے آ جائے گا۔ سکرات موت اور غمرات موت اور موت کی جو سختی ہے نا، وہ حق کو لا کر سامنے کر دیتی ہے۔ جب بھی سکرات موت کسی پر طاری ہوتے ہیں تو کیا آتا ہے معلوم ہے؟ بالحق۔ کل کے درس میں پہلی آیت، آخری آیت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، سکرات موت آ گئی، کیا لے کر آئی؟ حق لے کر آئی۔ حق کو اس نے سامنے کر دیا، جنت اور جہنم اور حساب اور کتاب اور جزا اور سزا، تمام چیزیں بالکل سب برحق معلوم ہونے لگی، بالحق۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ موت ہے جس سے تم بہت بھاگتے ہو، تمہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے کہ حق لانے والی ہے۔ موت کیا ہوتی ہے بھائی؟ حق لانے والی۔ حق اسی وقت تو واضح ہو جاتا ہے۔ فرعون کے سامنے حق کب واضح ہوا؟ لا الہ الا اللہ کب پڑھا تھا اس نے؟ سکرات موت کے وقت، گزر چکی ہے، کئی بار سنا چکا ہوں۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا، پکڑ لیا غرق نے، تو کیا کہنے لگا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تین تعبیر میں کہا الگ الگ، سوچا ہو سکتا ہے کوئی تو کام آ جائے۔ ایک مرتبہ کہتا آمنت، یہ بھی رد کر دیا گیا۔ پھر کہتا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر تیسرا کہتا وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوتا ہوں، فرما برداری کا اعلان کرتا ہوں۔ اعلان وقد عصیت، اس وقت ایمان جواب آیا، تینوں کا جواب ایک ساتھ آیا۔ اعلان اس وقت ایمان، وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے جو ایمان لانے کا ٹائم تھا تو نافرمانی ہی کرتے رہے، جب ٹائم ختم ہوا تو ایمان کا اعلان کرتے، اب ایمان معتبر نہیں۔ وہ ہر آدمی کا یہی حال ہوتا ہے بھائی، تو اللہ ایک مثال دکھا دیے وہاں اور اس کا قول نقل کر دیا، ورنہ ہوتا ہر ایک کے ساتھ یہی ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ قرآن میں نہیں بتائیں گے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، بہت اہم آیت ہے، سکرات موت حق لے کر آتی ہے، حق کو سامنے کر دیتی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ حق ہے، یہی وہ موت ہے جس سے تم بھاگتے تھے، کتراتے تھے، کنی کاٹتے تھے، حق سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اس کو سمجھتے۔ ونفخ فی الصور، ایک تو حق واضح ہوتا ہے کب بھائی؟ انفرادی طور سے موت کے وقت، اور اجتماعی طور سے سب کے سامنے حق واضح ہوگا جب سور پھونکا جائے گا۔ ونفخ فی الصور، ایک ساتھ سب کو کھڑا کر دیا جائے گا میدان حساب میں۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعید کا دن، جس دن ہم کافروں کو عذاب دیں گے اور فرما برداروں کو ثواب عطا کریں گے۔ یہ ہے وعید کے پورا ہونے کا وعدہ، وعید کا دن یہ ہے۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید۔ اچھا بھائی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم اٹھ گئے قبروں سے، سارے لوگ قبروں سے اٹھا دیے گئے، اب آگے کیا ہوگا؟ وجاءت کل نفس معها، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگا دیے جائیں گے، جو ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے دو فرشتے لگا دیے گئے۔ کون؟ وہی جو لکھ رہے تھے، انہی کو کہا گیا تم دونوں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کرنا، کیا کریں گے بھائی اب یہ دونوں کا کام بھی بتایا جا رہا ہے۔ وجاءت کل نفس، ہر نفس کے ساتھ، ہر جی کے ساتھ، ہر فرد بشر کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، معہا اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا۔ سائق مانے ہانکنے والا، جو اسے ہانک کر لے جائے گا میدان محشر تک، ادھر ادھر تاکہ دائیں بائیں ہونے نہ پائے۔ پولیس والے پکڑتے ہیں جب کسی کو، مجال ہے ذرا ادھر ادھر ہو جائیں، ہتھکڑی الگ لگی ہوئی ہے اور دیکھنے والے الگ ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ دونوں فرشتے کیا کریں گے؟ پہلا فرشتے کو کہا گیا سائقٌ، یہ ہانکتا ہوا لے جائے گا، دھکا مارتا ہوا لے جائے گا مجرموں کو،
کہاں لے جائے گا؟ میدان محشر کی طرف، جہاں سب کو اللہ جمع کریں گے حساب کے لیے۔ سائق دوسرا کیا کرے گا بھائی؟ وشہید دوسرا وہ سارا دفتر اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ روز نامچہ لیے ہوگا جس میں سارے اعمال پوری زندگی کے ضبط ہیں۔ وشہید شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے یہ کام ہوگا دونوں کا۔ یہ قصے نہیں بیان ہو رہے ہیں، فرضی باتیں نہیں بیان ہو رہی، یہ لا ریب کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ادھر سے ادھر ہونے والی نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہونا ہے جیسے اس میں بیان ہو رہا ہے۔ کوئی مانے تب بھی ایسے ہی ہوگا، کوئی نہ مانے تب بھی ایسے ہی ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک ہانک کر لے جائے گا اور دوسرا وشہید شہادت دے گا، گواہی دے گا، اور گواہی کی ساری چیزیں فائلیں سب لیے ہوئے ہوگا، ہماری ساری چیزیں لے کر چل رہا ہوگا میدان محشر کی طرف۔ اور وہاں پہنچ گئے تو پھر کیا کہے گا؟ فرشتہ کہیں گے یا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، لقد کنت، سارا محشر کا عجیب و غریب منظر ہے، نفسی نفسی کے عالم میں ہیں سب، دو فرشتے ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے، ہر ایک کے ساتھ۔ اللہ اکبر، سوچیے، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی ہانک دیا کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، نہیں، ادھر سے ادھر ٹس سے نہیں ہو سکتا کوئی، دائیں بائیں نہیں ہو سکتا کوئی۔ کیا کہیں گے اس ماحول میں؟ کہا جائے گا لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، کافروں اے منکر، یہ کافرین منکرین کی بات ہو رہی ہے، جنتیوں کی بات تو آگے آئے گی، ان کا حال کیا ہوگا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تم اس پروگرام کی طرف سے بالکل غافل تھے، بالکل غفلت میں تھے، تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ یہ سب برحق بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہکائے جائیں گے، میدان محشر میں لائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، ترازو رکھ دی جائے گی، پل صراط بچھا دیا جائے گا، جنت و جہنم سامنے کر دی جائے گی، ان سب کی طرف سے بالکل غافل تھے تم، غافل ہی ہے۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، ھذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو سامنے ہے تمہارے، آج جو سامنے ہے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے یہ باتیں سنائی جاتی تھیں لیکن سنی انسنی کر دیتے تھے، غافل تھے، یقین ہی نہیں آتا تھا۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، ھذا تا اشارہ قریب کے لیے، ھذا کتاب سامنے جو موجود ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، اس سے غافل تھے تم بھائی۔ اسی لیے تو آخرت کہاں ہے؟ غیب میں ہے نا، غیب میں ایمان لانا ہی تو مومن ہونا، یہی تو ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، اور آج کیا ہے؟ اور آج وہ سارے پردے جو دنیا میں غیب میں تھیں، وہ سارے پردے آج ہم نے ہٹا دیے، اور آج تم اپنی نگاہوں سے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہو آخرت کا۔ فكشفنا عنك غطاءك، غطاء مانے پردہ، عنك مانے تجھ سے اے مخاطب، فكشفنا مانے ہم نے ہٹا دیا، ہم نے ہٹا دیا ہے تجھ سے غطاءک، تیرے اس پردے کو جو دنیا میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن مومن کے سامنے پردہ نہیں ہوتا، وہ اس قرآن کی روشنی سے وہ سب آخرت دیکھ لیتا ہے، اس روشنی سے آخرت یہیں سے اسے نظر آ جاتی ہے، یقین کر لیتا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آج تیری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ دنیا میں تو سمجھائے بات سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی، اور آج آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہا ہے تعجب کی وجہ سے، تو اسی کو تعبیر کیا جا رہا ہے، طنز کیا جا رہا ہے۔ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی، دنیا میں کچھ نہیں دیکھا نہ سمجھا جب فائدہ ہونا تھا، اور آج تیری نگاہ بہت تیز ہوئی، مطلب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تعجب کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا رہی ہیں، تمہاری آنکھ بھی نہیں جھپکا رہا، یہ حالت ہے۔ اسی کو تعبیر کیا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آج تیری نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ پلک بھی نہیں جھپکا رہا۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اس کا قرین وہ ساتھی کہے گا، جب پہنچ جائیں گے میدان محشر میں، سب انسان پہنچ جائیں گے تو اس کا وہ ساتھی کہے گا، کون؟ جو شہید ہے، جو ہانک کر لے گیا وہ وہاں پہنچا دیا، اس کا کام ختم، اور جو فائلیں اٹھائے ہوئے ہے، روز نامچہ لیے ہوئے ہے، زندگی کا پورا حساب جس کے پاس ہے، جو شہید ہے، وہ کہے گا، قرین مانے ساتھی، اس کا وہ ساتھی کہے گا۔ وقال قرینہ، ہر انسان کا اس کا ساتھی کہے گا، کیا کہ ھذا ما لدی عتید، لیجئے حضور اے اللہ یہ حاضر ہے، ما لدی جو میرے پاس پوری زندگی کا ان کا حساب ہے، یہ حاضر ہے، لیجئے ان کا حساب شروع کیجیے، یہ روز نامچہ ان کا یہ میرے پاس موجود ہے، ما لدی جو میرے پاس تھا، عتید بالکل یہ حاضر ہے، تیار ہے،
اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، بس ان کا حساب بس سنا دیجیے، ان کا فیصلہ سنا دیجیے، سب ایک ایک منٹ کا ہم نے ان کے حساب کر کے یہ رکھا ہوا ہے آپ کے حکم سے۔ عتید، یہ سب بالکل حاضر فائل ہے، بالکل تیار، عتید اسے کہتے ہیں، بالکل حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے، پھر کیا حکم دیں گے؟ انہی دونوں فرشتوں کو کہا جائے گا القیا فی جہنم، تم دونوں ہی ڈال دو، تم دو، القیا مانے تم دونوں ان کو جہنم میں ڈال دو۔ جس کو لے کر ہانک کر گئے ہیں کافروں کو، منکروں کو، ان کے لیے کہا جا رہا ہے ان کو کہاں ڈال دو بھائی؟ جہنم میں۔ اور کس کے لیے فیصلہ ہوگا بھائی؟ ان کی کچھ صفات بیان کر دیجئے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اللہ نے وہ صفات بیان کر دی، کن کے لیے حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو؟ جن کے اندر 6 صفتیں ہوں، ان کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہمیں ان 6 صفات والوں سے بچائے۔ وہ 6 صفات اللہ نے ذکر کی۔ نمبر 1، کل کفار، جو پورے طور سے کفر کیے ہوئے تھے، اللہ کی ایک بات بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ایمانیات کو مانتا ہی نہیں، نہ اللہ کو، نہ فرشتوں کو، نہ رسولوں کو، نہ کتابوں کو، نہ آخرت کے دن کو، نہ اچھی بری تقدیر کو۔ یہ کفار، بہت زیادہ کفر کرنے والا، ایمانیات میں سے کچھ بھی نہیں مانتا، کفار۔ نمبر 2، عنید، خالی خود کفر ہی نہیں کرتا تھا بلکہ حق سے عناد تھا، دشمنی تھی حق سے، اللہ کا نام لے لو تو برداشت نہیں کرتا تھا، آخرت کی باتیں کرو تو اسے لطف نہیں آتا تھا، وہ سمجھتا تھا پتہ نہیں کیا وقت ضائع ہو رہا ہے، اپنا کام کرو، پتہ نہیں کیا ضائع وقت ہو رہا ہے، یہ کیا کرو بھائی؟ اپنے کوئی کام کرو جس میں کچھ بھلا ہوگا، دین کا، دنیا کا۔ دین کا کیا؟ دنیا کا بھلا ہوگا، دین کا تو یقین ہی نہیں آخرت کا، اس لیے وہ باتیں کیا لگتی ہیں ان کو کہ فضول باتیں ہی ہو رہی ہیں، چلو کچھ کام ہی کر لیں۔ اچھا بھائی، عنید، حق سے کیا تھا بھائی؟ عناد، دشمنی تھی حق سے۔ نمبر 3، مناع للخیر، ہر خیر سے رکاوٹ بنتا تھا، روڑا بنتا تھا، خود تو رکا ہوا ہی تھا ہی، دوسروں کے لیے بھی روڑا بنتا تھا، رکاوٹ بنتا تھا، کسی کو خیر پر چلنے نہیں دیتا تھا حق کے لیے۔ مناع مانے بہت روکنے والا، خیر مانے بھلائی، بھلائی سے بہت روکنے والا، خود بھی رکتا تھا اور دوسروں کو بھی بھلائی سے روکتا تھا۔ ویسے خیر کے معنی مال کے بھی آتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو انسان ہے نا، یہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے، مال کی محبت میں بہت پکا ہے یہ۔ اور یہاں پھر اگر یہ معنی ہوں گے، قرآن میں بڑی وسعت ہے، للخیر، خیر اور مال کو ایک دم روک کر رکھتا تھا، بخیل مکھی چوس آدمی تھا، دنیا میں خرچ ہی نہیں کرتا تھا، بینک کا پیٹ بھرتا تھا، خالی ڈالو اسے جانا۔ یہ بھی مطلب ہے اللہ بخیل سے تو بہت ناراض ہے، وہ اللہ جو ہر وقت لٹا رہا ہو، بل یداہ مبسوطتان، جس کے دونوں ہاتھ جو ہے کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت نعمتوں کی بارش برسا رہا ہو، وہ بھلا بخیل انسان کو پسند کرے؟ سوال ہی نہیں۔ مناع للخیر، مال کو ایک دم روک کر رکھتا تھا، نہ اپنے اوپر، نہ بیوی بچوں پر، نہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا تھا، نہ جو ہے کسی اور کو دیتا تھا، کسی کو نہیں، اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا۔ ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں، پتہ چلا ایک دم گندے مندے ملش بنے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، بازو میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے ہے سب کچھ نہیں پہنے، کیوں رکھے ہوئے ہوگا؟ مناع للخیر، اللہ ایک ایک چیز ہماری دیکھ رہے ہیں، ہم کس پوزیشن میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہر چیز پر نظر۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا، قرآن میں چھوٹی چھوٹی باتیں بیان ہوتی ہیں، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی چیز ہے، بڑی نہیں، اللہ ہمیشہ چھوٹی چیزیں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں بڑی۔ فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہم لوگ تو اس کو خاطر بھی نہیں لاتے، جبکہ شر کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، برائی کی ابتدا کسی کا مذاق اڑانے سے ہوتی ہے۔ کتنا تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، 6 صفات پیچھے آ چکے ہیں، ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، جبکہ وہی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ فتنہ و فساد برپا کرنے کا ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ مناع للخیر، کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 3۔ نمبر 4، معتد، معتد مانے حد سے گزرنے والا، جتنے حدود ہیں اللہ کے سب کو پھلانگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ حدود سمجھتے ہیں؟ حدود شرع، شریعت کی جو حد ہے، جو میڑ اللہ نے باندھے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے،
یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو ان تمام حدوں کو کیا کر دیا اس نے؟ سب پار کر دیا، ایک حد پر بھی رکتا نہیں۔ معتد کے معنی ظلم کرنے والے کے بھی ہے، لوگوں پر بھی ظلم زیادتی کرتا ہے۔ ذرا طاقت دی اللہ نے تو کوئی خیریت سے رہ نہیں سکتا، پھر پڑوسی کی خیر نہیں۔ معتد کے معنی یہ بھی، ہر ایسے کو جہنم میں ڈالو حکم ہوگا۔ معتدین جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، ان کے مال کو ناحق ہڑپ کر لیتا تھا، زمین ہڑپ کر لیتا تھا، کھاتا تھا باطل طریقے سے، جو اللہ نے منع کیا ہے ایمان والو، دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھا لیا کرو بیوقوف بنا کر کے، اس طرح کرتا تھا۔ یہ معتد کے معنی یہ بھی ہے۔ نمبر 5، پانچویں صفت مریب، ریب سے ہے شک کرنے والا۔ ساری برائیوں کی جڑ تو یہی ہے، انسان کو آخرت کے معاملے میں کیا ہے؟ شک ہے، اس لیے آخرت کی تیاری نہیں کرتا، شک۔ قرآن میں کیا ہو گیا؟ اسے شک ہو گیا، اس لیے اس کی باتیں کوئی خاص معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ شک بہت بڑا مرض ہے، اللہ نے اس کو مرض کہا ہے قرآن، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ شک کا مرض ہے۔ شک بہت بڑا مرض ہے بھائی، شکی آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، آپ خود دیکھیں، ایک مریض ہوتا ہے وہ خود، جس کو بیماری ہے، شک ہو گیا، اپنی بیوی کو شک ہو گیا، آپ لوگ پر پورا گھر جہنم بن گیا، بیوی کو شک ہو گیا، شوہر پر ہو گیا، پورا جہنم بنا کہ نہیں؟ پورا گھر ہو رہا ہے، گھر اجڑ رہے ہیں شک سے، کتنے گھر اجڑ گئے بلا وجہ کے شک سے۔ شک اتنی بڑی کہنے کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے شک۔ مریب، شک کرنے والا، اللہ کے بارے میں شک کرنے والا، آخرت کے بارے میں شک کرنے والا، اللہ کے پروگرام، سزاؤں، جزا اور سزا کے بارے میں شک کرنے والا۔ رہی کیا ہے؟ ایمان رہا۔ شک اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں، جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں، جہاں شک ہے وہاں ایمان نہیں۔ جیسے رات اور دن ہے نا، ایسے ہی شک اور ایمان بالکل متضاد، اپوزٹ کہتے ہیں، بالکل متضاد چیز، بہت بڑا مرض ہے شک۔ نمبر 6، کس کے لیے حکم ہوگا؟ جس کو جہنم میں ڈال دو، انہی دونوں فرشتوں کو کہا جائے گا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈالو جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنائے ہوئے تھا، دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا تھا، جی بگڑی بنانے والا سمجھتا تھا، اور اس کے سامنے جھکتا تھا، مخلوق کے سامنے جھکتا تھا خالق کو چھوڑ کر، یا خالق کے سامنے جھکتے ہوئے بھی مخلوق سے مانگتا تھا، غائب میں مدد کے لیے ان کو پکارتا تھا، غائب میں مدد کے لیے۔ جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، پھر بھی یقین ہے کہ اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، چاہے ہم دھیرے سے کہیں یا زور سے کہیں۔ ایسے کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا جو نظروں سے نظر نہ آ رہا ہو، یہ شرک ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور غائب میں صرف تجھی سے ہم مدد مانگیں گے، اور کسی سے نہیں۔ اگر کسی نے یہاں سے مدد مانگ لیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی یا علی المدد، شرک ہے۔ غائب میں مدد کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جائے گا، جو ہر وقت سنتی ہے، وہ ذات اللہ کی، بس، اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں حاضر ہے، اس سے آپ ضرور مدد مانگیں، یہ شرک نہیں۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ اس سے دعائیں مانگتا ہے، اس سے اپنی بگڑی بنواتا ہے، اس سے کہتا ہے بابا لے کے ہی جائیں گے۔ ارے بھائی یہ سب ہو رہا ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں بیان، قرآن حقائق بیان کرتا ہے، زمینی حقیقت قرآن ہمیشہ بیان کرتا ہے۔ آسمانوں کی سیر ہمیں نہیں کراتا بلا وجہ، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہاں کیا بیان کرتا ہے؟ زمینی حقیقت بیان کرتا ہے، جو زمین پہ ہو رہا ہے۔ چلے جائیے آپ مزاروں پہ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، سب ملوث ہیں بھائی، اچھے خاصے لوگ دیکھیے تو سر پٹک رہے ہیں وہاں، بابا آج تو لیے بغیر جائیں گے نہیں، لے کر ہی جائیں گے۔ جعل مع اللہ الہا آخر، تو کیا حکم ہوگا؟ وہی جو پیچھے آیا، دوبارہ پھر اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ایسے 6 صفتوں والوں کو اے فرشتوں تم شدید عذاب میں ڈال دو۔ اسی کو پیچھے کہا تھا القیہ فی جہنم، اسی کو دوبارہ کہہ رہے ہیں فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ۔ ایک دوسرا قرین، ایک دوسرا ساتھی بھی وہاں ہوگا ساتھ میں، کون؟ وہی گرو گھنٹال جو ہر ایک کو بہکاتے ہیں، ان کو بھی یہاں قرین کہا،
پہلے قرین سے مراد فرشتہ ہے جو ہمارے نامہ اعمال لے کر چل رہا تھا، اور دوسرا قرین پھر دوبارہ آ رہا ہے وقال قرین آ رہا ہے نا بھائی. یہاں قرین سے مراد ہے شیطان جو ہر ایک انسان کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اب جب وہ جہنم میں چلے گئے تو اب سوچے گا کہ نکلنے کی کیا صورت، تلاش کرے گا کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے. غور کرے گا، سوچے گا ہاں یہ شیطان ہے جس نے ہمیں بہکایا ہے. آج اس کی دشمنی ہمیں سمجھ میں آئی. اللہ نے تو اعلان کیا تھا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہاں تو ہم سمجھ ہی نہ سکے، لیکن آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ اصل دشمن ہمارا ہے کون، جس نے ہمیں جہنم میں لا کے پھینکوایا ہے. پا جائے گا اس کو اور پھر اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گا. کہے گا اے اللہ ہماری پوری ذمہ داری جہنم میں آنے کی ان پر ہے. شیطان کو کہے گا. تو شیطان کیا کہے گا، اس کو اللہ نے نقل کیا. وہ سوال نہیں نقل کیا اس لیے کہ وہ خود سمجھ لے گا مخاطب کہ وہ کسی سوال ہی پر یہ جواب آ رہا ہے، وہ خود سمجھ لے گا. اس لیے قرآن میں اتنی تفصیل نہیں ہوتی. ایک بات بیان کر دی، سمجھنے والے بہت سی چیزیں اس سے خود سمجھ جائیں گے. جب وہ مورد الزام ٹھہرائے گا کس کو، شیطان کو، ہر انسان جہنم میں جانے والا، تو شیطان پھر آگے سے کیا کہے گا، اس کو نقل کیا اللہ نے. وقال قرینہ، اس کا قرین ساتھی یعنی شیطان کہے گا جو ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ربنا ما اطغیتو، اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو سرکشی میں نہیں مبتلا کیا تھا، ہم اس کو پکڑ کر کہیں نہیں لے گئے تھے، ہم نے تو یوسوس فی صدور الناس، ہم اتنا ہی کرتے تھے، خالی وسوسہ ڈالتے تھے، یہ جناب خود چلتے چلے جاتے تھے اور خود ہی بڑھ چڑھ کر ہمارے وسوسوں پر عمل کرتے تھے، ہم انہیں کہیں پکڑ کر نہیں لے گئے. ما اطغیتو، ہم نے ان کو سرکش باغی طاغی آپ کا نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے تھے. گمراہی میں اتنا آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے تھے کہ ان کے واپس آنے کا امکان ہی نہیں تھا. یہ واپس آ ہی نہیں سکتے تھے، اتنا دور گمراہی میں، اتنا دور آپ سے چلے گئے تھے. ہم نے تو خالی ایک وسوسہ ڈال دیا بس، اس سے زیادہ ہمیں آپ نے پاور کہاں دیا، ہم انہیں بہکاتے تھے. ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن بس ذرا سے وسوسے کے بعد یہ خود ہی ضلال مانے گمراہی میں، بعید مانے بہت دور کی گمراہی میں خود چلے گئے. ہم ان کو کہیں پکڑ کر نہیں لے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے بھائی. آج ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ایسی، لیکن یہ سب ہوگا، یہ سب ہم دیکھیں گے ایک وقت اپنی نگاہوں سے. آج سمجھ لیں. قال لا تختصموا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہاں میرے پاس جھگڑا مت کرو تم لوگ. میدان یہاں عدالت میں آ کر کے جھگڑا کر رہے ہیں، یہاں تو فیصلہ سنایا جا رہا ہے، جو سنا دیا گیا وہ بدلے گا نہیں. ما یبدل القول، یہاں میرے پاس باتیں بدلیں گی نہیں، جو دنیا میں ہم کہہ چکے ہیں ہونا ویسے ہی، یہ نہیں بدلنے والا ہے. چاہے جتنا عذر معذرت کرو. وہ کیوں شیطان کو مورد الزام ٹھہرا ہے، تاکہ جو ہے اسی طریقے سے ہم بچ جائیں. ہو سکتا ہے کہ عذر جو ہے کام آ جائے، اسی لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. قال لا تختصموا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی میں میرے پاس یہاں عدالت کے موقع پر، فیصلے کے موقع پر لڑائی جھگڑا مت کرو. بھئی عدالت میں کہیں جھگڑا کیا جاتا ہے، وہ تو جھگڑے کے فیصلے کا مقام ہے، جگہ ہے. لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا مت کرو. یہاں کس سے کہہ رہے ہیں، شیطان سے. اور وہ انسان جو کہہ رہا ہے ہم کو شیطان نے بہکا، وہ کہہ رہا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا. اس طرح ایک دوسرے سے جھگڑے ہوتے رہے. معلوم ہے کافی دیر بحث کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں نے تو تمہاری طرف وعید پہلے ہی نبیوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے سارا پروگرام یہ ہم نے سمجھا دیا تھا. بھائی ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں تھی. جنت اور جہنم اور حساب اور کتاب اور ساری چیزیں برحق ہیں نبیوں کے ذریعے سے، اور ایک نبی نہیں 1.25 لاکھ پیغمبروں کے ذریعے سے ہم نے اس پروگرام کو سمجھوایا تھا. اور بے شمار کتابیں، جن میں سے 4 بڑی کتابوں میں ہم نے پورا اپنا پلان اور پروگرام سمجھایا تھا تمہاری لوگوں کے لیے. پہلے قدم تمہارے پہلے ہی سمجھا دیا تھا. اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی ساری باتیں ہم کہہ چکے ہیں، دنیا بتا چکے ہیں اپنی کتاب میں، اور تم نے کتاب پڑھا ہی نہیں. قدمت الیکم بالوعید، یہ ساری وعید ہیں جس میں آج تم پھنسے ہوئے ہو جس جہنم میں، یہ ساری وعیدیں ہم پہلے بتا چکے ہیں نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے. اب
اب عذر معذرت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ما یبدل القول لدی، میری باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں. جو دنیا میں سزائیں کافروں کے لیے ہم نے سنایا ہے اور آج دیکھ رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ وہ باتیں میں بدل دوں، نہیں ہو سکتا. میری کتاب جھوٹی ہو جائے گی، ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے لا ریب کتاب اتاری تھی، جو کتاب میں کہا تھا ویسے ہی آج ہو رہا ہے. میری باتیں یہاں آ کر بدل نہیں جائیں گی. کافروں کے لیے سزا ہی ہے اور ایمان والوں کے لیے جنت ہی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہونا ہے. اور اگر ہم بدل دیں رحم کھا کر کے تو پھر تو ساری کتاب پورا پلان فیل ہو گیا. کہتے نہیں ہیں لوگ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے امت میں ہیں. یہ سب بھائی کیا بات ہے؟ یہ سب پھر ویسے ہی ہے. جو کرتے ہو کرتے رہو. ایک جملہ کہہ لو جو بھی ہے تیرے محبوب کے امت میں ہے. یہ سب دھوکے والے جملے ہیں لوگوں کے، کچھ نہیں. جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہی سچ ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے وہی سچ ہے. دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ بڑا رحیم ہے، بھائی اللہ رحیم ہے، لیکن جبار اور قہار بھی ہے. جس کا مظہر جہنم ہے وہ بھی حق ہے. ما یبدل القول، میرے پاس باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں. جب میں نے سنا دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اے شیطان تجھ سے اور تیرے متبعین سے ہم جہنم کو بھر دیں گے. یہ ہم نے دنیا میں سنا رکھا ہے، یہ بات میری برحق ہے، وہ ہو گئی، یہ بدلے گی نہیں. سنا دیا اللہ نے نا. جو شیطان نے کہا کہ ہم ان کو بہکا کر رہیں گے، چیلنج کیا تھا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اسی پر کہا تھا ٹھیک ہے اگر تو بہکا لے گا تو تجھ سے اور تیرے پجاریوں سے اور تیرے متبعین سے ہم جہنم کو بھی بھر دیں گے. تو یہ بات جو اللہ کی ہے وہ بدلے گی نہیں، وہ بھر دیا اللہ نے. وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. میں نے اگر کوئی نافرمانی کر کے آیا ہے تو میں اسے جنت دے دوں اور فرما برداری والوں کو جہنم دے دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ظلم ہے. جو جیسا کیا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ہونا ہے. یہ ظلم ہو جائے گا. اگر میں الٹ پلٹ دوں تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کتنی صاف باتیں اللہ پروگرام سمجھا. یہ سب برحق ہے اور کرنا اللہ کو ہے. اللہ کے پروگرام کو کوئی فیل نہیں کر سکتا. ہم اور آپ ایک پروگرام چاہتے ہیں، پتہ چلا آندھی آ گئی فلاں آ گئی، فیل کر دیا ہمارے پروگرام. لیکن اللہ کے پروگرام کو کوئی بھی چیز فیل کر سکتی؟ پورا کنٹرول تو پوری کائنات کا اللہ کے ہاتھ میں. آخری آیت یوم نقول لجہنم، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے. ذرا اس کا بھی ایک آیت میں تذکرہ سنتے جاؤ. جب ہم کہیں گے جہنم سے سب کو ڈال دیا جس کو ڈالنا تھا جہنم میں، ڈالنے کے بعد اللہ جہنم سے سوال کریں گے. اللہ جس سے چاہیں تو گفتگو کر لیں. اللہ تو ہمارے ہاتھ سے گفتگو کر لیں گے، جو اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ ہمارے کان سے بلوا لیں گے. کان بتاؤ کیا کیا سنے ہو، کان بولنا شروع کر دے گا. آپ تصور کر سکتے؟ تو جہنم سے بھی گفتگو کرے گا اللہ کی مخلوق وہ بھی ہے. کیا گفتگو کرے گا؟ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، کہیں گے حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ تیرا پیٹ بھر گیا؟ حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ تو کیا جواب دے گی جہنم؟ وتقول، جہنم جواب دے گی اللہ کو، حل من مزید، اور کچھ ہے؟ جیسے کوئی بالکل بھوکا آدمی ہو، کھانے کے بعد کہے بھائی پیٹ بھر گیا، کہا اور کچھ ہے؟ یعنی پورے جہنمی جہنم میں چلے گئے. اتنی وسعت جہنم میں ہے کہ اب بھی کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے بھوکی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ اور کچھ ہے. ہمارے اندر تو بہت وسعت ہے. اللہ اکبر. یہ جہنم کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ کوئی تنگ جگہ نہیں ہے. حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول، جہنم آگے سے کہے گی حل من مزید، کچھ مزید بھی ہیں لوگ، اور لوگ ہیں کیا کچھ اور؟ ابھی تو ہمارے اندر بہت وسعت ہے. اللهم احفظنا منه، اللهم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.